بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام دستک میں خوش آمدید. اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت کی. چونکہ معیشت مضبوط تو پاکستان کا ہر شعبہ مضبوط. اور معیشت کے تناظر میں ایک طرح سے اگر ہم بات کریں تو اچھی خبر ہے کہ پاکستان کا IMF کے ساتھ جو پروگرام ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے. سٹاف لیول معاہدہ پاکستان اور IMF کے درمیان ہو گیا ہے، اور اس سٹاف لیول معاہدے کے تحت پاکستان کو آئندہ چند دنوں میں $50 کروڑ کی IMF کی جانب سے امداد ملے گی. اور یہ بنیادی طور پہ IMF کے اس طویل ترین جو پیکج ہے اس کا حصہ ہے. تیسری قسط یہ ہوگی پاکستان کے لیے. اور اگر ہم اس معاہدے پر نظر دوڑائیں تو اس کو پاکستان کے وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اور دوسری طرف سے IMF نے بھی اس کی تصدیق کی. اس کے جو چیدہ نکات ہیں اس کے تحت پاکستان میں IMF کی شرائط کے تحت ٹیکسز میں اضافہ کیا جائے گا. پاور ٹیرف جو ہے اسے مزید بڑھایا جائے گا. یہ دو اہم چیزیں. لیکن IMF نے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مالیاتی نظام کو بہتر بنانے کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ہیں اس کو سراہا ہے. خاص طور پر جو ٹیررزم کی فائننسنگ کے لیے جو میئرز لیے گئے ہیں اس کی بہت تعریف کی گئی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مزید انڈیپینڈنٹ بنانے پر زور دیا گیا ہے. اس قسم کے تمام اقدامات پاکستان کی معیشت کے اوپر IMF کا اعتماد ہیں. تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور نکتہ یہ اٹھتا ہے کہ ہم کب تک IMF کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہیں گے. قرضوں میں ڈوبی ہوئی قوم خوش ہو رہی ہے کہ IMF کے ساتھ پیکج بحال ہو گیا. ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں. شکیل رامے صاحب اکانومسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے معاشی امور کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں. شکیل رامے صاحب بہت شکریہ. اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اکنامک جرنلسٹ مہتاب حیدر صاحب. مہتاب حیدر صاحب، پروگرام دستک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. جی شکیل رامے صاحب، معاہدہ IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ ہو چکا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں $50 کروڑ کی جو امداد ہے وہ ہمیں مل جائے گی اور یہ ایک اوورآل پیکج کا حصہ ہے. تو بہت خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ جی IMF کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، $50 کروڑ مزید آ جائیں گے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو خوفناک ترین شرائط ہیں. ایک تو جو ٹیکسز ہے اس کا دائرہ کار مزید وسیع کیا جائے گا، ٹیکسز مزید لگائے جائیں گے، اور سب سے خوفناک بات جو آپ ابھی گزشتہ کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کے نرخوں میں مسلسل اضافہ ہوگا. یعنی سبسڈیز تمام ختم کر کے بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جائے گا. تو کتنا بہتر ہے یہ IMF اور پاکستان کا معاہدہ پاکستان کی اس وقت مشکلات سے دوچار معیشت کے لیے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، یہ امداد نہیں ہے، یہ قرض ہے جو کہ ہمیں ایک دن واپس کرنا ہے. جی. اور یہ وہی طرح کے قرض اسسٹنس ہے، قرضہ ہے، بالکل قرضہ ہے کہ جو کہ ہم پہلے لیتے رہے اور جن کے نتائج ہم آج بھگت رہے ہیں. ایک چیز دوسرا آپ نے کہا خوشیاں منائی جا رہی ہیں. جی. تو یہ وہ غالب کا شعر تھا نا کہ پیتے تھے قرض کی مہ. تو یہ وہ والا ہے، یعنی کہ وہ کیا رنگ لائے گی فاقہ کشی، اس پہ ہم نے کبھی دھیان نہیں دیا. بس قرض کی جو مہ پی رہی ہے اس پہ ہم خود جشن منا رہے ہیں. دیکھیں، جو ہمارے پاس یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ٹیرف بڑھائیں. دیکھیں، جو جہاں تک بات ہے ٹیکس نیٹ بڑھانے کی، وہ تو ایک اچھی بات ہے. وہ تو ہر اکانومسٹ کہتا ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہیے. کیونکہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے بغیر آپ اپنی اکانومی میں ریونیو جنریٹ نہیں کر سکتے. جب تک آپ اکانومی میں ریونیو جنریٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ڈیفیسٹس بڑھتے ہیں جس کا قرض لینا پڑتا ہے. وہ تو ایک اچھی بات ہے. مگر جو آپ ٹیرف کی بات کر رہے ہیں، پاور ٹیرف، یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. ایک طرف دیکھیں پاکستان جو ہے پھنسا ہوا ہے IPPs میں، جن کے ساتھ ہم نے کمٹمنٹ، جس کو ہم نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، ہم نے آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ دینی ہے. وہ بھی پیمنٹ دینی ہے اور انٹرنیشنل ہے، چاہے آپ پیدا کریں یا نہ کریں. اس میں دو طرح کے نقصانات ہیں. اب یہ دیکھیں، ایک تو ہم نے اس کی کیپیسٹی پیمنٹ دیتے ہیں کہ جناب یہ صرف 40 میگا واٹ کرنے تھے، ہم نے 40 کے دینے ہیں اس کو، بے شک ہم 2 لے رہے ہیں 3 لے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کچھ چیز ہم اس کو اپنی انڈسٹریل سیکٹر میں یا گھریلو کنزمپشن میں نہیں لا رہے ہیں، اس کو ڈائریکٹ یعنی کہ ویلے بندے کو بٹھا کے ہم پیسے دے رہے ہیں. جی. اور اسی کی دوسری سائڈ یہ ہے کہ آپ نے IMF کے زیر اثر ٹیرف بڑھا دینا ہے کہ جو آپ پروڈیوس کر رہے ہیں اس کی قیمت اتنی زیادہ کر دینی ہے کہ جو عام لوگوں کی پہنچ سے دور. عام لوگوں کو تو آپ ایک طرف رکھ دیں، ابھی آپ کی انڈسٹری کی کمپیٹیٹیونیس پہ کیا اثر پڑے گا. براہ راست اس سے مہنگائی براہ راست ہوتی ہے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ گیم تھی جب جس نے بھی 93 کی پالیسی بنائی تھی، جو پاور کی، مثلا جو کہ کسی نے بھی کیا، انہوں نے پیپلز پارٹی نے بنائی تھی، جو پالیسی لے کے آئے تھے. ایک طرف آپ کا امپورٹ بل بڑھ گیا،
दूसरी तरफ आपने कैपेसिटी पेमेंट देनी है, तीसरी तरफ आपने कर्जा ले लिया, वो कहते हैं इसका कर्ज बढ़ाओ। इसका मतलब ये है कंप्लीट डेट ट्रैप। IMF और वर्ल्ड बैंक जो कि हमारी CPEC इन्वेस्टमेंट को डेट ट्रैप कहती है ना, असल में ये है डेट ट्रैप। जी, बड़ा आम नुक्ता। जी मेहताब हैदर साहब, ये क्या IMF के साथ मायदा, ये IMF डेट ट्रैप है? इसमें जब हम एक दफा फंस गए तो निकलने की कोई चारागरी नहीं? देखिए, बुनियादी बात ये है कि जिस अंदाज में हम चल रहे हैं ये तो वाकई एक डेट ट्रैप जो है वो है। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि मुशर्रफ साहब जब इक़्तिदार छोड़कर गए थे तो तकरीबन 6 to 7 ट्रिलियन का टोटल पब्लिक डेट था। पीपल्स पार्टी के 5 सालों में ये बढ़ के 14 ट्रिलियन तक पहुंच गया, 8 से 14 यानी 6 ट्रिलियन का उन्होंने इजाफा किया। जब नून लीग का अरसा आया तो ये 14 ट्रिलियन से 29 ट्रिलियन तक टोटल डेट और लायबिलिटीज पहुंची जी। और ये जो अजीम इमरान खान साहब का जमाना है 2.5 साल का, इसमें सिर्फ 2.5 सालों में तकरीबन 16 ट्रिलियन का इजाफा हो चुका है। तो ये वाकई 16 खरब डॉलर का इजाफा हो चुका है। रुपीस का बिल्कुल इजाफा हो चुका है। रुपीस का जी जी। अभी जो लेटेस्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फिगर्स हैं जो कल ही उन्होंने जारी किए हैं, टोटल डेट और लायबिलिटीज 44.9 ट्रिलियन को टच कर चुकी हैं जी। ठीक है जी। तो आप अगर इससे अंदाजा लगाएं तो तकरीबन 16 ट्रिलियन का इजाफा हो चुका है जी। तो ये डेट ट्रैप में तो हम फंसे हुए हैं और इस डेट ट्रैप से निकलने का सिर्फ एक तरीका है। वो तरीका ये है कि हम अपने रेवेन्यूज को बढ़ाएं और अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करें। ये उसी तरह का है कि अगर मेरी आमदनी 100 रुपया है और मेरे अखराजात 200 रुपया है तो मेरे पास कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि मैं हर महीने 100 रुपया अपने दोस्तों से कर्ज लूं और अपने अखराजात को मीट करूं। तरीका ये है कि या तो मैं अपने अखराजात कम कर लूं या अपनी आमदनी को बढ़ा लूं। तो हम डेट ट्रैप के अंदर तो हैं। तरीका क्या है कि हम सिक्योरिटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ट्रेड को प्रमोट करें। जी मेहताब साहब, आवाज में जरा गड़बड़ हो रही है, आपसे दोबारा राब्ता करते हैं, इन्हें दोबारा कॉल कर लें। इतने में शकील रामे साहब जो हमारा 5% ग्रोथ का टारगेट था हम उससे भी बहुत दूर हैं। तो ग्रोथ हमारी बढ़ नहीं रही, कर्जों की तरफ हम जाए जा रहे हैं और प्रोग्राम पे प्रोग्राम IMF के बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे ग्रोथ के टारगेट थे वो तो उससे हम कोसों दूर हैं। देखें, तो ग्रोथ हमारी कैसे होगी, जिसे कहते हैं पैदावारी सलाहियत कैसे बढ़ेगी? देखें, दो चीज़ें हैं जो मैं डेट ट्रैप बात कर रहा था उस पर बात कर की दरमियान में। हम डेट ट्रैप से एक स्टेप आगे चले गए हैं, इसको कहते हैं पॉलिसी ट्रैप, कि अब आप उनकी मर्जी के बगैर कोई पॉलिसी डिसीजन कोई कदम आप उठा ही नहीं सकते। अब ये इमरान खान की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कराएं या नवाज शरीफ को, आप ये भूल जाएं। अब आप पॉलिसी ट्रैप में बिल्कुल आ चुके हैं, जकड़े जा चुके हैं। वो जो आपसे पॉलिसी चाहते हैं वो आपसे मनवा लेते हैं और जो वो शराइत देना चाहते हैं तो आपको वो शराइत नहीं देते, वो पॉलिसी इनपुट है। अब यानी कि वो पॉलिसी गाइडलाइन है। जो हम पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी की बात करते हैं ना, इसको भी आप भूल भाल जाएं, क्योंकि वैसे पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी की बात करते हैं सारे पैसे लेके एनजीओज और UN से लेके भी बहुत सारे ये भी प्रोजेक्ट चला रहे होते हैं रिफॉर्म के। तो ये पॉलिसी ट्रैप है। अब इसमें से जब पाकिस्तान निकलने की कोशिश करता है तो घेर लेते हैं। फिर मतलब देखें, अब ये इन्होंने CPEC को हमने इन्वेस्टमेंट लाए जिसके थ्रू एनर्जी पैदा की सस्ती, मतलब अपने हाइड्रो बना रहे हैं, सस्ती बिजली, पानी ज़राअत के लिए बना रहे हैं, नहीं पानी ज़राअत के लिए पानी मिलेगा, सस्ती बिजली मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। इस पे प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं जी। IMF, ये वर्ल्ड बैंक ट्रांसपेरेंसी की बात करें जी, ये करें वो करें, एक तरफ से क्रिटिसिज्म दूसरे तरफ क्रिटिसिज्म। यानी कि ये वो बात होती है कि चोर मचाए शोर, जिसमें जिन्होंने हमें फंसाया हुआ है। अब अगर हम कोई रास्ता नजर आता है देखने के लिए तो उसको भी शोर मचाना शुरू कर देते हैं, कोई निकलने की गुंजाइश नहीं है। जी, मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेहताब हैदर साहब, स्ट्रक्चरल इस्लाहात का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया, लेकिन ये स्ट्रक्चरल इस्लाहात दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आ रही। तो जब तक स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं होगी हमारा ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगा। तो ये क्या वजह है कि इस्लाहात में सुस्त रवि क्यों हो रही है? देखिए ना,
آپ جب تک اصلاحات سے مراد کیا ہے؟ اصلاحات سے مراد یہ ہے کہ فرض کیا ابھی ہم پاور ٹیرف کی بات کر رہے ہیں جی، تو دیکھیں جب تک ہم انرجی مکس کو تبدیل نہیں کریں گے، جب تک آپ تھرمل پہ آپ کا ریلائنس رہے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ امپورٹڈ فیول ہے اور امپورٹڈ اس کی فیول کاسٹ بہت زیادہ ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ سے لنکڈ ہے، تو یہ نہیں ہمیں اپنا انرجی مکس چینج کرنا ہے. انرجی مکس چینج کرنے کے لیے ہمیں آئیڈل پہ جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے کتنے سالوں کے اندر آپ نے کوئی ہائیڈل کا کتنے پروجیکٹس لگائے ہیں اور کتنے کمپلیٹ کیے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ، اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو آئی پی پیز کا ایشو ہے وہ بھی آپ کو اگلے سال جو کیپیسٹی چارجز جس کا حوالہ ابھی رامے صاحب دے رہے تھے، جی، اگلے سال کے جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ آپ بجلی چاہے ان سے خریدیں یا نہ خریدیں آپ کو پیمنٹ کرنی ہی کرنی ہے. 1 ٹریلین سے 1.5 ٹریلین انہیں دینا پڑے گا. تو یہ بیسیکلی دیکھیں نا، اگر کوئی بھی حکومت اس ٹائم آ جائے تو اس کے لیے یہ بڑے چیلنجز ہیں، اور ان سے نکلنے کے لیے دیکھیں ساری باتیں اصلاحات کی وہ کرنی ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک بنیادی بات ہے جو ہمیں اس ٹائم کہنے کی اور کرنے کی ضرورت ہے. جتنی پولیٹیکل پارٹی ہیں irrespective آف پولیٹیکل ڈیوائڈ، ایک چارٹر آف اکانومی پہ بات کریں، مل کے بیٹھے اور یہ جو کمپلیکس ایشوز ہیں ان پہ کوئی روڈ میپ بنائے، چاہے جس کی بھی حکومت آئے وہ اس روڈ میپ کو لے کر چلے اور ایک پولیٹیکل کنسنسس ہو. یہ نہ ہو کہ جس طرح عمران خان صاحب 1 سال بعد کھڑے ہو گئے تھے اور کہتے تھے کہ حکومت جو ہے وہ چلی جانی چاہیے، اور اب حکومت میں آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ 5 سال کا عرصہ کم ہے. تو یعنی جب آپ آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس قسم کے کمپلیکس ایشوز ہیں. تو ایک کنسنسس ڈیولپ کریں اور اس کنسنسس کو ڈیولپ کر کے ایک راستہ اپنائیں، ایک روڈ میپ ہو، چاہے کسی پارٹی کی بھی حکومت آئے دوسرے ٹانگیں کھینچنے والے نہ ہو، بلکہ اسی ایجنڈا کو لے کے جب وہ حکومت میں ہے تو اس کو لے کر چلیں. جب تک یہ نہیں ہوگا اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہے گی، یہ جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں ان پہ ہم پروگرس نہیں کر سکیں گے. جی، اسٹرکچرل ایشوز میں اصلاحات کا عمل جو ہے وہ آگے پروگرس نہیں کر سکتا جب تک آپ کے پاس ایک سالڈ اکنامک بیس نہ ہو، آپ کی پالیسیز نہ ہوں. اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی تو بات ہوتی ہے، چارٹر آف اکنامکس یعنی کوئی اکنامک پالیسی اسٹریٹجی ہمارے پاس نہیں ہے. فوری طور پہ ڈھاک کے طور پہ ہم کچھ چیزیں سامنے لے آتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، پالیسی انالسٹ بھی ہیں، پولیٹیشینز کو مل بیٹھنا ہوگا تاکہ چارٹر آف اکنامکس، چارٹر آف اکانومی کو بھی ہمیں مرتب کرنا ہوگا، چونکہ اگر معیشت نہیں تو ہماری ڈیموکریسی نہیں. دیکھیں متین صاحب، ایک چیز اسٹرکچر، جی، اسٹرکچر ہے کیا؟ گورننس کو کہتے ہیں نا. جی، گورننس کو کہتے ہیں. یہ جو اسٹرکچر ہے یہ ڈیلیور نہیں کرے گا. بی شور آپ جتنا مرضی ادھر بھاگ لیں کہ یہ اتنا آپ نے اس کو ویک ہو چکا ہے، یا اتنا اس میں ان بلٹ فلاز ہیں سسٹم میں. پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں اس میں فلاز ہیں. اب دیکھیں دنیا میں انکوالٹیز کیوں بڑی ہیں. امریکہ جو ہے دنیا کہتا ہے سب سے بڑی اکانومی ہے تو سب سے بڑا مقروض بھی ہے. بلکہ آپ کو فگر بتاتا ہوں کہ اس کو یہ چیک کر سکتے ہیں، آپ دونوں بھی کر سکتے ہیں. 2018 میں پتہ دنیا کا قرض کتنا تھا پوری دنیا کا؟ $243 ٹریلین. It was 317 times of the world GDP. اب یہ بتائیں یہ 370 ٹائمز کیسے ہوگا؟ پیسہ ہی نہیں پبلش ہوا، اتنا اکانومی کا سائز ہی نہیں ہے، تو یہ اتنا کیسے ہو گیا؟ آپ کی ٹوٹل اکانومی راؤنڈ اباؤٹ یعنی کہ لیس دین $100 ٹریلین ہے پوری دنیا کی، اور قرض اتنا ہے. جی، اس کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام دستک میں خوش آمدید، اور ہم بات کریں پاکستان کی معیشت کی اور پاکستان اور IMF کے درمیان ہونے والے معاہدے کی، جس کے نتیجے میں پاکستان کو آئندہ آنے والے دنوں میں $50 کروڑ کی اسسٹنس ملے گی، یعنی یہ قرضہ ہوگا. مہتاب حیدر صاحب، آپ نے پہلے بھی اسٹرکچر اصلاحات کی بات کی. کارپوریٹ سیکٹر کا انکم ٹیکس جو ہے اس کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو جو پہلے جو استثناء تھا وہ استثناء ختم کیا جا رہا ہے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کارپوریٹ سیکٹر کے جو ٹیکس ایگزمپشنز ہیں انہیں جو استثناء دیا گیا ہے یہ ختم کرنے کے بعد نئی لوگ کیا ہوگی, کیا اثرات پڑیں گے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ جواب دے دوں, دیکھیں کارپوریٹ سیکٹر کی ایگزمپشن اگر اڑیں گی اور ان کی کاسٹ بڑھے گی تو وہ شفٹ کر دیں گے کنزیومرز کے اوپر. تو اس لیے اگر مثلا پاور سیکٹر میں جو ہم نے ایگزمپشنز دی ہوئی ہیں, مثلا آئی پی پیز کو ہی دی ہوئی ہیں جو کہ 2022-23 میں ختم ہو رہی ہیں, جب ان کی ایگزمپشنز ختم ہوں گی تو وہ اپنی کاسٹ میں بلڈ کریں گے. وہ الٹیمیٹلی تو کوئی بھی کارپوریٹ سیکٹر کی اینٹی ہے وہ اس کو پاس آن کرے گی کنزیومرز تک. تو یہ جو مختلف چیزوں سیکٹرز کے یہ ایگزمپشن اڑائی جا رہی ہیں اس کا الٹیمیٹلی برڈن جو ہے وہ عوام پہ آئے گا. ایک خاص بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے جی اس میں دیکھیں ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی سوالیہ نشان ہے. وہ سوالیہ نشان یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو پریس ریلیز دی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے سیکنڈ ریویو سے لے کے 5th ریویو تک کمپلیٹ کر لیا ہے. یہ 4 ریویوز کو کمبائن کر دیا ہے انہوں نے, لیکن ہمیں ایک ریویو کے بعد جو پاکستان کی قسط بنتی تھی وہ تقریباً کچھ 450 سے لے کے $500 بلین کے درمیان بنتی ہے. تو اگر 4 ریویوز کرنے تھے تو $2 بلین پاکستان کو ملنے چاہیے تھے. تو پاکستان میں صرف $500 ملین کی یہ قسط مشروط ہے ان کے ایگزیکٹو بورڈ کی اپروول کے ساتھ. تو یہ ایگزیکٹو بورڈ کی ایکسپیکٹڈ میٹنگ جو ہے یہ مارچ کے آخر میں ہے. جی تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے جو آئی ایم ایف نے ایگری کیا ہوا تھا سائز آف دا پروگرام یہ وہ نہیں مل رہا, اس سائز سے کم کر دیا گیا ہے یا کیا کیا ہے, یا جو ریپڈ فائنانس انسٹرومنٹ تھا 1.4 جو کہ اوور اینڈ ابو تھا کیا اس کو اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے. یہ سوالیہ نشان ہے جن پہ نہ تو حکومت پاکستان اور نہ ہی آئی ایم ایف کوئی وضاحت کر رہے ہیں. جی شکیل رامے صاحب بڑا اہم نکتہ انہوں نے اٹھایا, لیکن وہ تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر حکومت ہی جواب دے سکتی ہے. سرکاری اداروں کے نقصانات آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں, پروڈکٹیوٹی زیرو ہے. سرکاری اداروں کے نقصانات کم کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم لیجسلیشن کریں گے. تو گورنمنٹ سیکٹر میں چلنے والے ادارے ان کی پروڈکٹیوٹی کیوں نہیں بڑھ پا رہی؟ اس میں آپ کے بے شمار ادارے ہیں اس وقت, ایک لمبی طویل فہرست ہے. تو کیا لیجسلیشن سے پروڈکٹیوٹی بڑھ سکتی ہے اور جو نقصانات ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ لیکن اس سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ امپلیمنٹیشن کی ہے. اب دیکھیں ان کو جو پولیٹیکل انفلوئنس تھا انہوں نے خراب کیا. مثلا جو بندہ آیا اس نے اپنی پارٹی کو نوازنے کے لیے, اپنے پارٹی ورک کو نوازنے کے لیے اندھا دھند اس میں نوکریاں دی. یہ نہیں دیکھا کہ پولیٹیکل انڈکشنز ہو گئی, پولیٹیکل انڈکشن ہو گئی, ریلوے ہے, اسٹیل ہے, وفدا ہے, دو طرح PIA کے ایشو تھے. ایک تو وہ ان کی کیرینگ کیپیسٹی سے بہت زیادہ ہو گئی کہ جتنا مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ PIA کے ایک جہاز پہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں, 100 کے حساب سے ایک لوگ ڈپیوٹ ہیں. دوسرا موسٹلی وہ جو لوگ انہوں نے رکھے بہت سے سیکٹرز میں ان کی وہ قابلیت نہیں تھی جی, جو وہ کام کر سکیں, وہ جو کام تھا اس کو ڈیلیور کر سکیں, وہ قابلیت نہیں تھی. اب اس وجہ سے وہ جو ادارے تھے نقصان میں چلے گئے. اب اگر اسے نقصان سے نکالنا ہے تو ان 2 چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا. ایک تو پولیٹیکل انٹرفیئرنس ختم کریں. اب بھی دیکھیں بڑی مزے کی تماشا لگاتے ہیں یہ پولیٹیشین, جب یہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو یہ ان اداروں کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں جی, جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ اتنا ہو جاتے ہیں جس طرح جو سیویئر ہے ان اداروں کے. دیکھیں یہ پیپلز پارٹی تھی کہتی تھی اسٹیل مل کو کر دو, PIA کو کر دو. یہی نون لیگ تھی کہتی کر دو. اب عمران خان تب روکتا تھا نہیں یہ نہیں کرنا. اب عمران خان کہتے بیچ دو, وہ کہتے نہیں بیچنا ہے. سر یہ بات یہ ہے کہ اب یہ جو ہے نا اس ملک کی جو لیڈ ہے وہ دیکھتی ہے کہ مجھے اس ڈیل سے بھی کیا ملے گا, کہ اس ڈیل سے بھی ہمیں اب جب پرائیویٹائزیشن ہوگی تو اس میں سے بھی ہمارے کرونیز نوازے جائیں. سر جس ملک کے یہ حالات ہو جائیں لیڈ کے, پھر ان کو اللہ ہی ٹھیک کرے تو کرے. باقی جو اسٹرکچر ریفارمز یہ تو سارے نا کیا کرنے چھنچنے ہیں جن کو ہم بجا رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. اسٹرکچر کو ہی چینج کرنے کی ضرورت ہے. جی مہتاب حیدر صاحب, اسٹرکچر کو ہی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو آخر ہماری اکنامک ٹیم جو ہے وہ کیوں نہیں اسٹرکچرل اصلاحات پر عمل درآمد کر رہی, یا اس پروسیس کو اول تو پروسیس ہی مکمل نہیں ہوا, اور اگر کچھ تھوڑی بہت جو اصلاحات ہیں لیکن ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. ایک شعبے کو ہم دیکھیں تو وہ وائٹ ایلیفنٹ کی صورت اختیار کر چکا ہے. ایسی صورتحال میں تو ہم کسی بھی صورت سے جو ہے ان اداروں کو پروڈکٹیو نہیں بنا سکتے. سر آپ یہ دیکھیں نا, پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی جو ٹوٹل تعداد ہے پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہے وہ کوئی تقریباً 200 کے لگ بھگ ادارے ہیں.
اور آج سے کوئی 4-5 سال پہلے تک یہ نیٹ پروفٹ میں ہوتے تھے، یعنی اوور آل جو ہے یہ پروفٹ کے اندر تھے، لیکن اب جو ہے یہ نیٹ لاس کے اندر چلے گئے ہیں. 2016-17 میں بڑھ کے یہ 184 بلین ہو گیا جی، اور اب تقریباً کوئی 370 سے 500 بلین کے لگ بھگ ان کے نیٹ لاسز ہیں. تو دیکھیں آپ بنیادی طور پہ ان کی ریسٹرکچرنگ اس لیے نہیں کر سکے کہ میں پہلے جو بات کر رہا تھا چارٹر آف اکانومی کی، وہ اسی وجہ سے کر رہا تھا کہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ کے اور بات کرنی اور ٹریجری بینچز پہ آ کے اور بات کرنی. جب تک روڈ میپ ایک نہیں ہوگا اور پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. دیکھیں یہ کیش بلڈنگ کب تک رہے گی؟ اگر 500 ارب روپے کے لاسز آن بکس ہیں اور آف دا بکس اگر دیکھیں تو یہ 1 ٹریلین روپیز تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز رہیں گی یا پاکستان رہے گا. تو ہمیں اس کی چوائس کرنا پڑے گا، اور چوائس یہی ہے کہ آپ پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کریں، ایک روڈ میپ طے کریں، اصلاحات کرنی پڑیں گی. اسٹیٹس کو سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ باتیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کی امپلیمنٹیشن کرنی پڑے گی، ایک روڈ میپ طے کرنا پڑے گا، تب بھی جو ہے ان چیزوں میں ہم آگے بڑھ سکیں گے. جی شکیل رامے صاحب، روڈ میپ تو ہمارے پاس دور دور تک نہیں ہے، وے فارورڈ کیا ہے پھر؟ نہیں جی، کون کہتا روڈ میپ نہیں، ہم تو پوری دنیا کو اکنامکس لیکچر دیتے ہیں جی، لیکن ہماری اپنی اکانومی تباہ حال ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. جی، ایک چیز. دوسرا وہ کس نے بہتر کرنی ہے؟ ہماری حکومت نے، ظاہری بات ہے جو ادارے ہوتے ہیں انہوں نے. دوسری بات یہ ہے ہم اپنی انڈیجنس جو کہ مقامی ذہانت ہے اس کو یہاں استعمال نہیں کرتے. اس کے لیے ہم گورے بلاتے ہیں، یا باہر سے جو بندہ پڑھ لیتا ہے نا کنسلٹنٹ بلا لیا، کنسلٹنٹ بیس اکانومی چلاتے ہیں کہ جو باہر سے آ جاتا ہے. دیکھیں باہر کے نظام اور ہیں، وہ آپ کے ملک میں نہیں چل رہا. آپ کو اپنے ملک کے مطابق اپنا نظام ٹیلر کرنا پڑتا ہے. مثلا چائنا سے کسی نے پوچھا آپ اتنا سینٹرلائز کیوں آپ کی جو ڈیسیژن میکنگ، انہوں نے کہا دیکھو جی ہر ڈپارٹمنٹ کے کمپیٹنگ انٹرسٹ ہوتے ہیں جی، جس کے لیے ہر ڈپارٹمنٹ ہر منسٹری چاہتا ہے وہی ونر ہو، چاہے دوسرے جو مرضی کرے. اس کے لیے سینٹر میں ایک پاور لیڈرشپ ہونی چاہیے جو ڈیسائیڈ کرے کہ کہاں پر کس نے کیا کرنا ہے. جی، جو پالیسی میں اسی بار بار کہنا سٹرکچر، اور یہ ماڈل چائنا میں ہے. چائنا میں ہے. ابھی ہمیں اپنے سٹرکچر پہ بات کرنی ہے، صرف ریفارمز پہ. اب ہم اس کہتے ہیں اس سٹیج سے بات بہت آگے نکل چکی ہے. پالیسی ٹریپ میں ہم آج پالیسی یعنی کہ ڈیٹ ٹریپ بھی گزر چکا، اب ہم پالیسی ٹریپ میں ہیں. جب ہم سٹرکچر کو ہٹ نہیں نہ کریں گے یہ ریفارم آپ میرا نہیں خیال کرتا کچھ ڈیلیور کر سکتے. جی، جب تک ہم سٹرکچر کو ہٹ نہیں کریں گے، ڈھانچے کو تبدیل نہیں کریں گے، تو آگے ہمیں بہتری کی کوئی گنجائش نظر نہیں آئے گی. اس نقطے پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سابق مشیر خزانہ کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام دستک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے درمیان ہونے والے معاہدے کی. اس معاہدے کے نتیجے میں مارچ میں آئی ایم ایف کا بورڈ توقع ہے کہ پاکستان کو $50 کروڑ کا قرضہ فراہم کرے گا. یہ بات چیت پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو ہوئی ہے یہ سخت ترین شرائط کے اوپر ہوئی ہے، جس میں سب سے سخت شرائط پاکستان میں پاور ٹیرف پر میں مسلسل اضافہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسوں میں بھی اضافہ کرنا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. حفیظ پاشا صاحب ممتاز ماہر معیشت بھی ہیں. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، پروگرام دستک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے یقینی طور پہ یہ آپ کے نالج میں ہوگا کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا، جس کے تحت مارچ میں آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کو $50 کروڑ قرضہ ملنے کی امید ہے. لیکن یہ بات چیت اور یہ قرضہ انتہائی سخت ترین شرائط پر پاکستان کو دیا جا رہا ہے، اور اس میں سب سے جو سخت شرط ہے کہ وہ مسلسل پاور ٹیرف میں ہم نے اضافہ کرنا ہے. تو ایک طرف ہمیں قرضہ بھی مل رہا ہے، سخت ترین شرائط بھی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معیشت کے لیے یہ قرضہ بہتر ہوگا یا اس سے مہنگائی کا طوفان مزید بڑھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پروگرام جو تھا یہ اس کا آغاز آپ کو یاد ہوگا جی کہ جون 2019 میں ہوا تھا، مگر کووڈ کے بعد معطل ہو گیا تھا. کافی عرصے کے لیے
معطل ہو چکا تھا، اور اب دیکھیے کہ آنے والے ہفتوں میں شاید ان کا بورڈ جو ہے وہ اس اپروول دے اور پھر یہ پروگرام پھر سے واپس شروع ہو جائے۔ اب آپ سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ یہ اب بجٹ جو آنے والے سال کا ہے اس سے کچھ پہلے ہو رہا ہے، یعنی کہ ہمارے آنے والے بجٹ میں بہت سے ایسے اقدامات رکھنے پڑیں گے جو شرائط میں موجود ہیں۔ کچھ تو ہمیں پہلے ہی لینے ہیں، جس طرح آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ ہم نے بجلی کے ٹیرف میں کافی بڑا اضافہ کیا ہے۔ اگر آپ ہر چیز میں اضافہ کرنا ہے، بالکل جو ٹیکسز میں آپ کو اضافہ کرنا پڑے گا اور نمایاں طور پر کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ ہے کہ پاکستان کو پھر سے ایک طرف جو ہے سٹیبلٹی جسے کہتے ہیں آئی ایم ایف کے الفاظ میں، اس کی طرف جانا پڑے گا، اور پھر سے شاید جو ہم سوچ رہے تھے کہ ہماری ترقی کی رفتار میں تیزی آئے گی، اسے کچھ عرصے کے لیے پھر سے ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ آئی ایم ایف تو کہہ رہا ہے کہ اس سال صرف 1.5% شرح نمو میں اضافہ ہوگا، یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے اب یہ دیکھیے کہ آنے والے مہینوں میں کیا ہوتا ہے۔ جی پاشا صاحب، اس میں اسٹرکچرل اصلاحات کی بہت زیادہ بات کی گئی ہے۔ اسٹرکچر اصلاحات تو کوسوں دور ہیں، جب تک اسٹرکچر اصلاحات نہیں ہوتی اداروں کی، اس وقت تک ہماری شرح نمو نہیں بڑھ سکتی، ہماری معاشی صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی۔ اور پاکستان نے یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے آئی ایم ایف کو کہ وہ تمام تر سرکاری ادارے جو مسلسل نقصان میں جا رہے ہیں، ان کا نقصان دور کرنے کے لیے، انہیں قابل نفع بنانے کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ تو محض قانون سازی کرنے سے ہم یہ سرکاری اداروں کے نقصانات کم کر لیں گے یا سٹرکچر اصلاحات ضروری ہیں؟ صرف ہمارے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جی، ان کے اب آپ یہ دیکھیے کہ جو قرضہ حکومت نے ان کے نام پر گارنٹی ڈیٹ کے طور پر لیا ہے، وہ تقریباً 2 کھرب تک پہنچ گیا ہے۔ اور اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے جس میں کا ایک حصہ اس میں ہے، تقریباً 2.4 کھرب تک پہنچ چکا ہے۔ تو حالات جو ہیں فائنینشلی، ہمارا پبلک سیکٹر جو ہے وہ بہت برے حال میں ہیں، اور حکومت کو آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو، آپ کو یہ ڈیسیشن اب بالکل واضح طور پر لینا ہے کہ جو مختلف ادارے ہیں، کیا ان کو آپ کو پرائیویٹائز کرنا ہے، کیا ان کو ریسٹرکچر کرنا ہے، یا مسلسل بند کر دینا ہے۔ اس طرح کے بڑے ڈیسیشنز آپ کو ہمارے اپنے ملک کے انٹرسٹ میں ہیں کہ ہم لیں، آئی ایم ایف کی شرائط ہو یا نہ ہو۔ دوسری طرف جو آئی ایم ایف جس چیز پر خاموش ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو نظام ہے وہ بہت پھیل چکا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد میں اب آپ مجھے بتائیے کہ 40 ڈویژنز کی کیوں آپ کو ضرورت ہے؟ مشکل سے آپ کو 16-18 ڈویژن سے کام چل سکتا ہے۔ بہت سے 200 ادارے ایسے ہیں جو ان ڈویژنوں کے ساتھ لگے پڑے ہیں، جنہیں ہم آٹونومس یا اٹیچ ڈپارٹمنٹس کہتے ہیں۔ ان کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کو اب سرجری کرنا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا جو سائز ہے اس کو مناسب لیول پہ لائیں، خرچے بچائیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کے پاس جو سرپلس ملے گا اس کو پھر آپ ڈیولپمنٹ میں لگا سکتے ہیں۔ پاشا صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ رائٹ سائزنگ کی، بالکل کہ فیڈرل گورنمنٹ میں رائٹ سائزنگ ہونی چاہیے، ڈپارٹمنٹس کی رائٹ سائزنگ ہونی چاہیے، ڈویژنز کی تعداد کم کر کے 15-16 تک کر دی جائے، تو آپ نہیں سمجھتے اس سے بے روزگاری بڑھے گی؟ اگر ہم رائٹ سائزنگ کرتے ہیں اور ڈپارٹمنٹس کم کرتے ہیں یا ان کا مرجر کرتے ہیں یا ان کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، تو حکومت نے تو ایک طرف نعرہ لگایا تھا کہ ہم عوام کو ملازمتیں دیں گے، تو جاب کریشن بھی اسٹیٹ کی اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری کی شرح نہ بڑھے، لیکن جس طریقے سے آئی ایم ایف کی شرائط آ رہی ہیں اور رائٹ سائزنگ کی جا رہی ہے، اس سے تو بے روزگاری بڑھے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ سسٹین نہیں کر پاتے
اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جو ہیں اپنے قرضے بڑھا لیتے ہیں، سود واپس کرنے کا جو آپ کا بوجھ ہے بڑھتا جاتا ہے، آپ کا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے جس سے ایک پرماننٹ بیسس پر روزگار ملتے ہیں لوگوں کو، وہ آپ نے پچھلے 2-2.5 سال میں ریئل ٹرمز میں اس کو 40% کم کر دیا ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس ریونیوز نہیں ہیں، آپ نے ریونیوز میں بالکل اضافہ نہیں کیا 2 سال میں۔ تو اصل سسٹینبل طریقہ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ پہ خرچہ ہو، اس کے نتیجے میں پرائیویٹ سیکٹر کا رسپانس آئے، انویسٹمنٹ ہو، اور ایک جو مناسب طریقے سے آپ روزگار دیں۔ سبسڈی کے بیسس پر روزگار چل نہیں سکتا، ایک وقت آئے گا کہ یہ سب رک جائے گا۔ جی یہ فرمائیے کہ جو ٹیررزم کی فائننسنگ تھی، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کے انسداد کے لیے پاکستان نے متعدد اقدامات اٹھائے، آئی ایم ایف نے اس کی بھی تعریف کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم فائننسنگ پر پاکستان کے اقدامات قابل تسلی بخش ہیں، اور یہ اقدامات کی آئی ایم ایف نے تعریف کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں یہی اقدامات ایف اے ٹی ایف کو مطمئن کر سکیں گے؟ یہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہماری حکومت نے بہت محنت کی ہے اور بہت سے اقدامات مناسب لیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اب یہ تو بالکل واضح بات ہو چکی ہے کہ 27 جو ہمیں چیزیں کرنی تھیں اس میں سے کم از کم 21 تو ہم کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب، سابق مشیر خزانہ، اور انہوں نے بالکل بجا طور پہ وے فارورڈ میں یہ کہا کہ زرعی شعبے کی بحالی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنا، اور ٹیکس نیٹ کے اندر پاکستان کے امیر ترین افراد کو ڈالنا، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی اصلاحات وقت کی اہم ضرورتیں، جب تک یہ نہیں ہوں گی اس وقت تک پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، پروگرام دستک میں شمولیت کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ ناظرین، پروگرام دستک کی ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔